واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 2 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز ماں کے کانوں میں پڑتی تو بے قرار ہو کر ان کے پاس دوڑی جاتی، اور جب ان کو پیاس سے جان بلب اور روتا بلکتا دیکھتی تو پھر دیوانہ وار پانی کی تلاش میں جاتی۔ ناظرین، اسی اثنا میں کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کسی چشمہ کی صورت ابل رہا ہے۔ ناظرین، بھاگ کر بیٹے کے پاس پہنچی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے کو پانی پلایا، خود بھی پیا، اور پھر اس چشمہ کے ارد گرد تالاب کی صورت میں مٹی کی منڈیر بنا دی۔ لیکن جب پانی مسلسل بڑھتے تالاب کے کناروں سے باہر نکلنے لگا تو بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا زمزم زمزم، یعنی ٹھہر جا، اور ان کے یہ فرماتے ہی پانی یکدم ٹھہر گیا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہاں آپ سے زمزم کے کنویں کے متعلق ایک معجزاتی بات شیئر کرنا ضروری ہے۔ موجودہ دور میں اس کنویں میں بڑی موٹریں لگا کر پانی نکالا جاتا ہے۔ کنویں میں پانی کا لیول خانہ کعبہ کی بنیادوں سے ہمیشہ 6 فٹ نیچے رہتا ہے۔ کنویں سے 24 گھنٹے لگاتار پانی نکالا جاتا ہے، جس کی مقدار ملینز گیلنز میں ہوتی ہے۔ ناظرین، اب دو بہت ہی عجیب باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 24 گھنٹے میں مسلسل پانی نکالنے کی وجہ سے کنویں کا جو لیول کم ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے محض 11 منٹوں میں اپنی اصل جگہ پر واپس آ جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی تیزی سے اوپر چڑھنے والا پانی ہمیشہ ہی اپنے لیول یعنی خانہ کعبہ کی بنیادوں سے 6 فٹ نیچے پہنچ کر خود بخود رک جاتا ہے۔ ناظرین، یہ پانی اوپر کیوں نہیں چڑھتا؟ آئیے اس بارے میں غور کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ پانی خود بخود نہ رک جائے تو تب غور کریں کہ اگر 24 گھنٹے نکالے جانے والا پانی صرف 11 منٹوں میں پورا ہو جاتا ہے تو اگر یہ پانی نہ رکے اور اوپر چڑھ کر باہر بہنا شروع کر دے تو تب کیا صورت پیدا ہوگی؟ یقیناً یہ حضرت حاجرہ کے مبارک فرمان یعنی زمزم ٹھہر جا کی برکت ہے کہ یہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اور جتنا بھی اس سے پانی نکال لیا جائے یہ بس اپنے اسی لیول تک آ کر خود بخود رک جاتا ہے جہاں کبھی اسے حضرت حاجرہ نے روکا تھا۔ ناظرین، اب اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ ناظرین، اوپر بنو قحطان کے ایک قبیلہ جرہم کا ذکر کیا گیا۔ سرزمین عرب کیونکہ زیادہ تر صحرا اور لک و دک پہاڑی علاقہ پر مشتمل ہے اور پانی بہت نایاب ہے، تو کسی جگہ آبادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پانی میسر ہو۔ ناظرین، قبیلہ جرہم جب اپنے علاقہ یمن سے نئے وطن کی تلاش میں نکلا تو دوران سفر جب مکہ کی وادی میں پہنچا تو وہاں ان کو زمزم کے چشمے کی وجہ سے ٹھہرنا مناسب کہ چشمہ کی مالکہ حضرت حاجرہ تھی، تو انہوں نے بی بی حاجرہ کی اجازت سے چشمہ کے ساتھ میں ڈیرے ڈال دیے اور آباد ہو گئے۔ یوں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک مضبوط عربی قبیلہ کا ساتھ میسر آیا۔ بعد ازاں اسی قبیلہ کے سردار کی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، جبکہ خانہ کعبہ بھی اثر نو تعمیر ہوا۔ یوں مکہ بے آب و گیا وادی سے ایک آباد شہر کا روپ اختیار کر گیا۔ ناظرین، پچھلی قسط میں خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور پھر ننھے اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نیچے سے زمزم کے چشمے کے پھوٹ پڑنے کا ذکر کیا گیا۔ یہ چشمہ دراصل مکہ کی بے آب و گیا وادی میں زندگی کی نوید تھا۔ پہلے قبیلہ جرہم جو پانی کی تلاش میں عرب کے صحراؤں میں پھر رہا تھا، ناظرین، زمزم کے چشمہ کے پاس قیام پذیر ہوا، اور پھر کچھ عرصہ بعد ایک اور قبیلہ بنو قطورہ بھی حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور یوں مکہ، جس کا قدیم اور اصل نام بکہ تھا، ایک باقاعدہ آبادی کا روپ اختیار کر گیا۔ ناظرین، اگلے 15-20 سال میں چند اہم واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ ان میں سے ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب ہے جس میں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا۔ ناظرین، یقیناً
یقیناً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر مکہ تشریف لائے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ سعادت مند اور فرما بردار بیٹے نے، جو اس وقت لڑک پن کی عمر میں تھے، یہ کہہ کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے قبول ہے، آپ حکم ربی کو پورا کریں۔ اور پھر عین اس وقت جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے والے تھے، اللہ نے ان کو آزمائش میں کامیاب پا کر حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک مینڈے سمیت زمین پر بھیجا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کی قربانی کی گئی۔ ناظرین، اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ فعل اتنا پسند آیا کہ پھر تا قیامت اس قربانی کی یاد میں حج پر قربانی فرض کر دی، اور تب سے ہر سال یہ سنت ابراہیمی جاری ہے۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں ہی فوت ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق وہ اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ بیت اللہ کے ساتھ حجر حتیم میں مدفون ہے۔ ناظرین، دوسرا اہم واقعہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر تھی۔ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر تھا، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت بھی سطح زمین سے معدوم ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کا کوئی نشان تک ظاہر نہ تھا۔ لیکن پھر اللہ کے حکم پر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی بنیادوں کی طرف نشاندہی کی، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر تعمیر کی۔ اللہ کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا کہ اس کی نہ چھت تھی، نہ کوئی کواڑ، نہ ہی کوئی چوکھٹ یا دروازہ۔ کعبہ اس کی ساخت کے مکعب نما ہونے کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ عربی میں 6 یکساں پہلوؤں والی چیز مکعب کہلاتی ہے۔ ناظرین، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر مکعب حالت میں تھی تو اسے کعبہ کہا جانے لگا۔ یاد رہے کہ موجودہ خانہ کعبہ 4 کونوں والا ہے، جسے قریش مکہ نے اس وقت تعمیر کیا جب ایک سیلاب نے خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی تھی۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ ناظرین، تیسرا اہم واقعہ قبائل جرہم اور بنی قطورہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر دین حنیف یعنی دین ابراہیمی قبول کر لینا تھا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تولیت یعنی سارا مذہبی انتظام قبیلہ جرہم کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں اسی قبیلہ کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ جب کچھ پشتوں بعد نسل اسماعیل علیہ السلام پھیلی پھولی تو پھر خانہ کعبہ کا سارا انتظام خود آل اسماعیل نے سنبھال لیا۔ ناظرین، کچھ عرصہ گزرا تو ایک اور قبیلہ ایاد مکہ پر حملہ آور ہوا اور شہر پر زبردستی قبضہ کر لیا، اور اس دوران بنی اسماعیل کے بہت سے قبائل کو مکہ سے نکلنا بھی پڑا۔ تاہم بعد میں یمن سے آنے والے ایک اور قبیلہ بنو خزاعہ نے مکہ کو بنی ایاد سے آزاد کرا لیا۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قصی بن کلاب وہ نامور بزرگ گزرے ہیں جن کی شادی بنو خزاعہ کے رئیس کی بیٹی سے ہوئی تھی، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت واپس لینے کے لیے جد و جہد شروع کی، اور بالآخر بنو خزاعہ کی بہت مخالفت کے باوجود اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت کا انتظام پھر سے ملنے پر قدیم عمارت گرا دی اور خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرایا، اور پہلی بار کھجور کے پتوں کی چھت بھی ڈالی۔ ناظرین، در حقیقت قصی بن کلاب ہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے مکہ کو ایک خانہ بدوشانہ شہر سے بدل کر ایک منظم ریاست کی شکل دی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیوز جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 3 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔